کہ بدعت ہے، آپ کہہ رہے ہو کہ بدعت ہے، لیکن میں بھی کہہ رہا ہوں کہ بدعت ہے. لیکن میرے دوستوں اور بزرگوں ذرا توجہ کرنا کہ بدعت کسے کہتے ہیں. ذرا بدعت کی تعریف تو سنائیے کہ بدعت کیسے کہتے کسے ہیں اور بدعت ہے کیا. تو میرے دوست اور بزرگوں، وہ ایک شخص سے میں نے پوچھا کہ بدعت کی تعریف کیا ہے، تو اس نے کہا کہ بدعت کی تعریف یہ ہے کہ جو کام حضور کے زمانے میں نہ ہو، جو چیز حضور کے زمانے میں نہ ہو، بعد میں رائج ہو تو اسے بدعت کہا جاتا ہے، بعد میں پیدا ہو اسے بدعت کہا جاتا ہے. میں نے کہا تو پھر تیرا وجود ہی بدعت ہے، تیرا وجود ہی بدعت ہے، اس لیے کہ تو حضور کے زمانے میں تھا. کہنے لگا نہیں تھا. تیرا باپ تھا؟ نہیں تھا. میں نے کہا پھر تو بھی بدعت ہے، تیرا باپ بھی بدعت ہے. تو میرے دوست اور بزرگوں، بدعت ہے، لیکن بدعت کی بھی کچھ قسمیں ہوتی ہیں. بدعت کی دو قسمیں ہیں. اب بدعت کی دو قسمیں ہیں، بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ. بدعت حسنہ کس کو کہا جاتا ہے اور بدعت سیئہ کس کو کہا جاتا ہے، اس کے تعلق سے میں آپ تک کچھ اپنا پیغام پہنچاؤں گا تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ بدعت کی کتنی قسمیں اور کیا کیا ہیں. اب بدعت حسنہ اس بدعت کو کہا جاتا ہے کہ جو حضور کے زمانے میں نہ ہو لیکن بعد میں ہو، لیکن ہو مستحب کے حکم میں، اچھی ہو، اور جس کا کرنے کا میں جو ہے کسی قسم کی رکاوٹ نہ ہو، اس کو بدعت حسنہ کہا جاتا ہے. جیسا کہ یہ تراویحوں کا رواج، جو تراویحوں کی جماعت ہے، یہ حضور کے زمانے میں تراویحوں کی جماعت نہیں ہوا کرتی تھی. تراویحوں کی جماعت حضور کے زمانے میں نہیں ہوا کرتی تھی. پہلے ایسے ہی منفرد پڑھا کرتے تھے، لیکن جب حضرت عمر کا دور خلافت آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو رواج دیا کہ تراویحیں جماعت سے پڑھی جائیں، تراویحیں جماعت سے پڑھی جائیں. اب میں کہتا ہوں کہ تراویحیں بھی ان کے نزدیک تو تراویحیں بھی بدعت ہیں، لیکن ہیں بدعت حسنہ ہیں، اچھی بدعت ہے، بدعت حسنہ ہے. اب بدعت سیئہ کیا ہے؟ اسی طرح جو ہے میلاد منانا، قیام کرنا، سلام پڑھنا، یہ بدعت حسنہ میں آتے ہیں. اور جو ہے بدعت سیئہ، اب بری بدعت، ہم تو بری بدعت کرتے نہیں ہیں، کیونکہ میں نے پہلے آیت کریمہ پڑھی ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو چیز تمہیں رسول اللہ عطا کرے، جو چیز تمہیں رسول اللہ دے، انہیں تم لے لو. اور اس سے ایک اور اعتراض کی کلی بھی کھل جاتی ہے. آج ایک ایسا فرقہ بھی ہے جو کہتا ہے ہمیں جو لینا ہوگا خدا سے لیں گے، ہمیں جو لینا ہوگا ڈائریکٹ خدا سے لیں گے. لیکن میرے دوست اور بزرگوں، میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ تمہیں جو چیز لینی ہوگی، خدا فرماتا ہے کہ تمہیں جو بھی لینا ہوگا تمہیں مصطفیٰ کے دربار میں آنا ہوگا، مصطفیٰ کی بارگاہ میں آنا ہوگا. میں کوئی اردو یا ہندی کی کتاب سے نہیں بتا رہا ہوں، میں قرآن کا حوالہ دے رہا ہوں. قرآن میں رب فرماتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو چیز تمہیں رسول اللہ دیں اسے لے لو، اور جس چیز سے اللہ کے رسول روکے اسے رک جاؤ. اب جو ہے ہمیں لینا کیا ہے؟ ہمیں جو ہے خدا کی، دینے والا خدا ہے، لیکن دلانے والی ذات اگر کوئی ہے تو وہ مصطفیٰ کی ذات ہے. دینے والی ذات رب کی ہے، دلانے والی ذات مصطفیٰ کی ہے. اب جو ہے اللہ رب العزت نے ہمیں کیا دیا، مصطفیٰ نے کیا دیا، اور ہم نے کیا لیا. میرے دوست اور بزرگوں، اگر سوچا جائے تو یہ ایک مختصر سی آیت مقدسہ ہے، لیکن اگر اس کی گہرائیوں سے اس کا مطالعہ کیا جائے تو ہماری قانون زندگی کو اسی آیت مقدسہ کے اندر اللہ کے رسول نے سمو دیا. اللہ رب العزت نے ہماری زندگی کو اسی آیت کے اندر سمیٹ دیا ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ جو کچھ تمہیں رسول اللہ دیں اسے لے لو، اور جس چیز سے روکیں اسے رک جائے. میرے دوست اور بزرگوں، اگر آج ہم لوگوں کو یہ قانون یاد رہے تو پھر ہمارا قدم کبھی ڈگمگا نہیں سکتا ہے، نہ ہی ہم پھسل سکتے ہیں اور نہ ہی ہم گر سکتے ہیں. اس لیے کہ اگر ہم کسی چیز کو پینے جا رہے ہیں، ہم کسی چیز کو پینے جا رہے ہیں
اور منہ ہونٹوں کے قریب لے جانے سے پہلے ہمیں یہ یاد آ جائے کہ میں اسے پینے تو جا رہا ہوں، کہیں اللہ کے رسول نے اسے حرام تو نہیں قرار دیا میرے لیے، کہیں اللہ کے رسول نے اسے پینے سے روکا تو نہیں ہے۔ اب ہم اسے پی نہیں سکتے ہیں، اب ہم اسے پی نہیں سکتے ہیں۔ یہ قانون ہمارے لیے جو ہے ہمارے منہ کی بیڑی بن جاتا ہے، ہمیں روک دیتا ہے کہ اس چیز سے اللہ کے رسول نے ہمیں منع کر دیا، اب ہم اسے پی نہیں سکتے۔ اسی طرح اگر کوئی چیز ہم کھانا چاہتے ہیں اور ہونٹوں کے قریب آتے آتے ہمیں یہ یاد آ جائے کہ ہم یہ اسے کھانے تو جا رہے ہیں، کہیں اللہ کے رسول نے اسے منع تو نہیں کیا، کھانے سے روکا تو نہیں ہے، حرام تو نہیں کیا، اب ہم اسے کھا نہیں سکتے ہیں، اب ہم اسے جو ہے اگل دیں گے، پھینک دیں گے، اس لیے کہ یہ قانون ہمیں یاد آ جائے گا۔ تو اس لیے میرے دوست اور بزرگوں، اگر ہم اسی طرح کسی طرف چلتے جا رہے ہیں، کہیں اللہ کے رسول نے ہمیں اس طرف جانے سے روکا تو نہیں ہے، اب وہ قانون جو ہے ہمارے پاؤں کی بیڑی بن جاتا ہے، اب ہمیں اس جگہ جانے سے جو ہے روک دیتا ہے، منع کر دیتا ہے کہ تمہیں اللہ کے رسول نے اس طرف جانے سے روکا ہے۔ میرے دوست اور بزرگوں، کہنے کو ایک مختصر سی آیت ہے، اللہ نے اسی مختصر سی آیت میں ہمارے دستور حیات کو سمیٹ دیا ہے، اسی مختصر سی آیت میں اللہ رب العزت نے ہمارے قانون زندگی کو سمو دیا ہے، اور اسی مختصر سی آیت میں اللہ رب العزت نے ہمیں جینے کا ڈھنگ سکھا دیا، ہمیں جو ہے زندگی گزارنے کا طریقہ بتا دیا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے میرے دوست اور بزرگوں، جب بھی اگر تمہیں کوئی کام کرنا ہو تمہیں نہیں پتا ہے تو پھر کیا کرنا ہوگا کہ تمہیں جو ہے ان علماء کرام سے رہنمائی لینی ہوگی۔ جو مسائل نہیں آتا، جس چیز کا پتہ نہیں ہے، اس کے لیے آپ نے علماء کرام سے رابطہ کرنا ہے، اور اس مسائل میں آپ نے علماء کرام کی رہنمائی لینی ہے۔ انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے، کیونکہ تالی ہمیشہ دونوں ہاتھ سے بجتی ہے۔ اگرچہ تالی بجانا یہ شیطانی کام ہے، لیکن میں ایک مثال کے طور پہ بتا رہا ہوں کہ تالی جب بھی بجتی ہے دونوں ہاتھ سے بجتی ہے، ایک ہاتھ سے نہیں بجتی ہے۔ اب آپ ہمارا تعاون کرتے رہنا، ہم آپ کا تعاون کرتے رہیں گے، تو انشاءاللہ ہمارا کام بھی چلتا رہے گا، آپ کا کام بھی چلتا رہے گا۔ تو آج یہ میرا پہلا ہی جمعہ ہے